بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین ثم آمین۔ آج ہم آیت 14 سے لے کر 20 تک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اذا جب، یہ اذا اور از جو ہے یہ یاد کروانے کے لیے، کوئی ماضی کی بات ہے اس کو یاد کروانے کے لیے، یا کوئی بھی بات اس کو یاد کروانے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اذا جو ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور از جو ہے یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اذا اور جب، یعنی یاد کرو جب، لاقو الذین، لاقو ملاقات کرتے، الذین ان لوگوں سے، لاقو یہ جمع ہے، آگے واو الف کا اضافہ کیا گیا ہے، لاقو ملاقات سے ہے۔ الذین یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، یہاں پہ واو الف کا اضافہ کیا ہوا ہو۔ اور جب ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو تو کہتے، آمنا، آمن ایمان لائے، نا ہم تو کہتے ہم ایمان لائے، اذا اور جب خلاؤ خلوت میں ہوتے، اکیلے میں ہوتے، خلاؤ یعنی وہ سب، یہ واو الف ہے اینڈ پہ تو وہ سب یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اور جب اکیلے میں ہوتے، الا کی طرف، الا پہلے ہم نے پڑھا تھا عین لام کے ساتھ، عین کے ساتھ، تو وہ تھا اوپر، یہ الا ہے کی طرف۔ شیاطینی شیطانوں، شیطان کی جمع ہے یہ، شیاطینی شیطانوں کی طرف، ہم ان کے، اپنے، یعنی اپنے شیطانوں کے ساتھ جب اکیلے میں ہوتے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ، نفس ہی ان کا شیطان تھا کہ ان کے ساتھ جب اکیلے میں ہوتے، قالو کہتے، انا بے شک، معا ساتھ ہیں، کم تمہارے، انا بے شک ہم، معاکم ساتھ ہیں تمہارے۔ معا جو ہے یہ میم عین جو ہے، میں، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جن لوگوں کی اردو ذرا اچھی ہو تو وہ اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ معاکم ساتھ ہیں تمہارے، انما بے شک، انا بھی بے شک ہوتا ہے، انما بھی بے شک ہوتا ہے، انما نحنو ہم، یہ نحنو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، ہم مستہزئون استہزاء کرتے ہیں، واو نون یعنی جمع ہے یہ، ہم استہزاء کرتے ہیں، استہزاء ہوتا ہے، استہزاء اردو کا ہی ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے مذاق اڑانا، وہ تو ہم مذاق کرتے ہیں۔ اللہ، اللہ کرتا ہے، اب یہاں پہ یہ دیکھیں پھر پیش ہے اللہ کے اوپر، تو اللہ فاعلی حالت میں یہاں پہ، اللہ کرتا ہے، یستہزئ مذاق، بہم ساتھ ان کے، بی ساتھ، ہم ان کے، اور یمدہم اور یہ مد سے ہے، مد جیسے ہم الف کے اوپر مد ڈالتے ہیں تو کیسے لمبی سی ہوتی ہے اور ڈھیلی سی، تو اسی سے ہے یہ، ڈھیل دیتے ہیں اور ڈھیل دیتا ہے، ہم ان کو، فی میں طغیانی، طغیانی یہ سرکشی، یعنی طغیانی ہم کہتے ہیں نا دریا میں اور سمندر میں طغیانی آ گئی ہے، جب لہریں اس کی سرکش ہو گئی ہیں، تو یہ وہی طغیانی ہے، فی طغیانی سرکشی میں، ہم ان کی، اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی طغیانی میں، ان کی سرکشی میں، یا ماہون وہ بھٹک رہے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین، اولئک یہی، یہ ذالکا کی جو ہے جمع ہے، ذالکا جو ہے وہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا پیچھے ذالک الکتاب، یہ ہے وہ خاص کتاب، یعنی یہ ہے وہ کتاب، تو اولئک جو ہے یہ جمع ہے اسی کی، ذالکا کی جو ہے پلورل فارم ہے، اولئک وہ، الذین یہی وہ لوگ ہیں، اشترا جو ہوتا ہے یہ خرید و فروخت کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے، یعنی خریدنا، تجارت کے لیے، تو یہاں پہ ہم اس کا معنی جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ خریدا انہوں نے، کہیں ہم اس کو بیچا کہیں گے کیونکہ یہ تجارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، خریدا انہوں نے، دلالتاً
ضلالت. اچھا یہ جو گمراہی یہ ہم نے والضالین پڑھا ہوا ہے سورہ فاتحہ میں. دالین اسی سے ہے، یہ اسی سے یہ ورڈ دوبارہ آیا ہے. انہوں نے گمراہی خرید لی بالہدا، بی بدلے ہدا گواہی ہدایت کے. تو یہاں پہ بی جو ہے یہ بدلے کے معنی میں آیا ہے. پہلے ہم نے اس کو ساتھ کے معنی میں پڑھا تھا، یہاں پہ بدلے کے معنی میں آیا ہے کہ بالہدا ہدایت کے بدلے، فا پس ما نہیں، رابحت نفع بخش ہوا، تجاراتا تجارت ہم ان کی یعنی ان کا کاروبار نفع بخش نہ ہوا، وا اور ما نہیں، کانو تھے، محتدین وہ ہدایت پانے والے. مسالہ مثال ہم ان کی، مثال ان کی کا مسا کی کا کی مانند، مسالہ مثال کے، اللہ زی اس کی، یہ وہی اللہ زی ان کی سنگولر فارم ہے، اللہ زی اس کی یعنی اس شخص کی، استوقد. اچھا یہ ہے ایندھن، اس کا مطلب ہے یہ ورڈ ہے وقود. وقود کا مطلب ہوتا ہے ایندھن، اس سے ہے، اس کی روٹ ہے وقود. تو استوقد جلائی اس نے، نارا آگ، اس شخص کی معنی جس نے جلائی آگ. فلما تو جب، اضاءت یہ ضیاء سے ہے، ورڈ ضیاء روشنی ہوتی ہے، یہ اردو کا لفظ ہے ضیاء، تو اسی سے ہے اضاءت روشن ہو گیا. ماحولہ ماحول ماحول اس کا یعنی ارد گرد کی جو جگہ تھی ساری، ماحول اس کا، ہو اس کا، ہو ضمیر ہے جو جا رہی ہے اس شخص کی طرف، اللہ زی جو ہے کہ ہو گیا ماحول اس کا روشن. ذہبہ لے گیا، اللہ لے گیا، بنورہم ساتھ نور ان کا، و ترکا اور ترک کر دیا، چھوڑ دیا اسے، ہم اس کو، فی میں ظلمات اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون یا وہ کے لیے ہے، اور واؤن اینڈ پہ اگر ہٹا دیں تو با سواد را بچتا ہے، یہ بصارت سے ہے. بصارت بینائی کو کہتے ہیں، دیکھنے کو، تو وہ نہیں دیکھ سکتے. سمن سن نہیں سکتے، اس کو ہم سمن جو اس طریقے سے اس کو کرتے ہیں کہ جیسے وہ بھی ایک جو ہے سن نہیں سکتے، سین سے وہ شروع ہو رہا ہے کہ سا سے شروع ہو رہا ہے. سمن سن نہیں سکتے، بکمن بول نہیں سکتے، یعنی اسے یاد کرنے میں تھوڑی آسانی ہوگی. ویسے اس کا ہے بہرے گونگے اور اندھے ہیں، لیکن سمن سن نہیں سکتے، بکمن بول نہیں سکتے، امیون وہ بہرے ہیں، فا پس ہم وہ، لا نہیں، یرجعون نہیں وہ رجوع کریں گے، یعنی نہیں وہ واپس آئیں گے، نہیں وہ رجوع کریں گے. یا اور ان کو اگر ہم ہٹا دیں تو را جیم عین ہے جو رجوع سے ہے کہ وہ رجوع نہیں کریں گے. او یا کا جیسے کہ، سیبی زوردار بارش، من میں، سمائی من السمائی آسمان میں سے. السماء جو ہے بلندی پہ جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بلندی پر ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اس سے مراد آسمان ہے. ہم اس کو آسمان کہیں گے کہ وہاں سے ہی بارش آتی ہے، اگرچہ وہ ڈائریکٹ آسمان سے نہیں آتی، یعنی درمیان میں کہیں بادل ہوتے ہیں، تو ہم اس کو یہاں پہ آسمان کے معنوں میں لیں گے. فی میں ہی، اس میں، ہی جو ہے یہ ضمیر جو ہے اس میں اس کی طرف جاتی ہے، زوردار بارش کی طرف. فی ہی اس میں، ظلمات اندھیرا ہے، وراد اور کڑک ہے، و برق اور بجلی ہے. یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی من سے، صواعق بڑی ہولناک کڑکدار آواز جو ہے، یعنی بجلی کی کڑک جو ہے اس سے، حذر ڈر کر موت کی ڈر سے. واللہ اور اللہ، محیط احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافرین کو. یکاد البرق، یکاد قریب ہے کہ، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ابصارہ یہ بصارت سے ہے، پھر نظر، ہم ان کی،
کلما جب کبھی ادا یہ ضیاء سے ہے روشن ہو لا لیے ہم ان کے جب روشنی ہو ان کے لیے مشو چل پڑتے ہیں فی میں ہی اس میں، یعنی ہی کی ضمیر جو ہے روشنی کی طرف جا رہی ہے کہ جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کی طرف تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں۔ ادا جو ہے یہ ضیاء سے ہے روشنی، جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وا اور اذا جب ازلما اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم علا اوپر، ہم ان کے، جب ان کے اوپر اندھیرا ہو جاتا ہے، قاموا وہ قیام کر لیتے ہیں، یعنی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وا اور لو اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ اگر چاہتا اللہ، یعنی اللہ اگر چاہے، یہ شاء جو ہے ماشاء اللہ میں ہم یہ بولتے ہیں جو اللہ چاہے، اور ہم جو ہے اس میں بولتے ہیں انشاءاللہ میں بولتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، تو شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، وہ لو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہے، لا ذہبہ لے جائے، بی ساتھ سمعی سماعت، ہم ان کی سماعت ان کی، وا اور ابصار بصارت ہم ان کی، انا بے شک اللہ اللہ اوپر کلی تمام شائن چیزوں کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا تو ترجمہ آج جو ہم نے دیکھا ہے، تو اب ہم اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ دیکھتے ہیں تفسیر کیا ہے۔ یہ ہے وا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، کہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وا اذا اور جب خلو الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، تو اس میں بیسیکلی ہم نے تو یہ دیکھنا کہ ہمارے لیے ہمیں یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ اس میں یہ کہ جب تو ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، یعنی اس میں یہ ایک دکھاوے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم لوگوں میں بہت زیادہ جب ہم اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں اللہ رسول کی بہت سی باتیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ہم یہ شو کرتے ہیں جیسے ہمیں بہت ہی پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اور ہم تو بہت ہی اس کی پرواہ کرنے والے ہیں، بہت ہم اس کی قدر کرنے والے ہیں، ہم تو بہت ہی اچھائیاں کرنے والے ہیں، ہم تو بہت ہی اچھے ہیں، ہم تو دوسروں سے بہت اچھائیاں کرتے ہیں، دوسرے ہم سے برائیاں ہی کرتے ہیں، ہمیں تو کسی سے ہم نیکیاں کرتے رہتے ہیں لوگوں سے، لیکن ہمیں تو کبھی صلہ ہی نہیں ملا۔ تو یہ ہم شو کرتے ہیں، ایکچولی جو ہے ہم اندر سے، یعنی جب ہم واپس آتے ہیں یا اپنے اندر سے ہم اس طرح کے نہیں ہوتے۔ تو یہ معاملات جو ہیں، یعنی اس طریقے سے اس کو اگر ہم غور کریں، ہم دیکھیں تو کہ کہیں ہم تو اس کا شکار نہیں ہیں، ہم تو یہ نہیں ہیں، یعنی یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے اندر ٹٹولنے کی بات ہے، کہ جسے ہم اپنے اندر ٹٹولیں کہ کہیں یہ چیز ہم میں تو نہیں ہے، کہ کہیں ہم تو منافقوں کی کسی صنف میں یا کسی قسم میں نہیں آتے۔ تو یہ آگے ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے پھر اس طرح کے لوگوں سے جو اس طرح کے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے قول اور فعل میں فرق ہوتا ہے، یعنی وہ کہتے کچھ اور ہیں، ایکچولی وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو کہ وہ جو بول رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو جو ہے یہ وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جی بہت اچھے ہیں، ہم تو بہت ہی نیک ہیں، تو ہم جیسا تو کوئی نیک ہی نہیں ہے، تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ برے ہی ہیں، وہ ہم سے تو برائی ہی کرتے ہیں، ہم سے تو کبھی کسی نے اچھائی نہیں کی۔ تو یہ والے معاملات ہیں یہ جو ہمارے ساتھ ہیں، ہم استغفر اللہ ہماری سوسائٹی میں یہ بس اس طرح کا فیشن بن گیا ہے، ہم تقریباً سب ایک ٹو سم ایکسٹینٹ، کوئی زیادہ کوئی کم ان چیز کا شکار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنے دل کو صاف کریں، اور اپنے آپ میں یہ چیزیں تلاش کر کے ان کو ہم، یہ جڑی بوٹیاں ہیں، یہ وہ زہریلی جڑی بوٹیاں ہیں جو سارا ہمارا جتنی توانائی ہے اس کو کھینچتی رہتی ہیں اور ہمیں پازیٹیو سائڈ پہ نہیں آنے دیتی۔ تو یہ جڑی بوٹیوں سے ہمیں اپنے دل کو پاک کرنے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا، تو یہ ہے وہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کے بدلے یا گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو ان کا سودا جو ہے وہ نفع بخش قطعاً نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے جو ظاہر کچھ اور باطن میں کچھ اور ہوتے ہیں، تو یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ہے۔ یا پھر مثال آگے دی گئی ہے کمثل الذی
इस्तौक़द नारा, उस शख्स की माने जिसने आग जलाई, फिर जब उसका माहौल रोशन हो गया, फलम्मा अदाअत मा हौलहु, जब रोशन हो गया माहौल, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ताला ने उसकी रोशनी ले ली आँखों की, और तारकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, वो तो छोड़ दिया उसको उसके अंधेरों में, जहालत के अंधेरों में कि वो नहीं देख सकते। अब यहाँ पे जो है जो इस्तौक़द नारा, ये आग किसने जलाई? ये जो आग है ये जलाई हुई है, जिससे रोशनी हुई है इस्लाम की शमा जो रोशन की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। जो अल्लाह जी हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मतलब कहा गया है कि फिर जब माहौल रोशन हो गया तो अल्लाह ने उन लोगों का नूर जो है वो ले लिया, उन लोगों का नूर ले गया, यानी वो फिर उस रोशनी में भी वो नहीं देख सकते थे, बल्कि वो चीज़ें ये ढूंढते रहते थे, वो अपनी जहालत के अंधेरों में वहीं पे कायम के कायम थे। तो उनकी जो है वो जो वो रोशनी भी हुई है उसने भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने भी उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया, कोई फ़ायदा नहीं दिया। हाँ जी, तो इनके मतलब ये कहा गया है कि ये वो लोग हैं जो नहीं देख सकते, यानी बसारत ही उनके पास नहीं है तो वो तो देख ही नहीं सकते। सुम्मुन बुकमुन उमयुन, बहरे गूंगे अंधे हैं, तो वो ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं और ना ही वो रुजू करेंगे, यानी सुन नहीं सकते मीन्स के उनके कानों में उनकी डिटाई का पर्दा पड़ा हुआ है, वो बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, उनके शैतानों ने उनको रोका हुआ है, सच बात नहीं कर सकते। उमयून, अंधे हैं, उनको दिखाई भी नहीं देती हिदायत की बात, बस वो नहीं लौटेंगे। और कैसे ये भी मिन समाए, या फिर तेज़ बारिश आसमान से, उसमें फ़ीही ज़ुलुमात, अंधेरा है और बिजली की कड़क है और खौफनाक आवाज़ें हैं, तो वो अपने कानों में जो है वो अपनी उंगलियां दे देते हैं उस कड़क की वजह से, मौत के डर से। अच्छा, यहाँ भी ये भी एक मिसाल है, ये जो बारिश, तेज़ बारिश है आसमान से, उसमें यानी ये तेज़ बारिश की मानत है जो इस्लाम के अहकामात हैं, तो उसमें अंधेरा भी है, अंधेरा मीन्स के सख्त जो है वो सख्त अहकामात भी हैं, और बिजली की कड़क या इस तरह, यानी ये जो जैसे कोई ज़कात के मतलब थे मामलात, या कोई इस तरह के मामलात थे जिसमें उनके जो मुफाद हैं उन पे ज़द पड़ती थी, तो वो क्या करते थे कि अपने कानों में उंगलियां दे लेते थे कि वो अहकामात उन्हें सुने ही ना, यानी उन्हें वो मौत की तरह उनके लिए थे। तो वो तो ऐसे था जैसे वो मौत मर ही जाएंगे अगर यानी जहाँ भी कोई सख्ती आती, कोई सख्त अहकाम होता जो, तो आराम आराम से जो सुकून, यानी जो जिनसे उनके मफाद पे कोई ज़द नहीं आती थी, जो इस तरह के अहकामात थे उनको तो वो मानते रहते, लेकिन जो ही सख्त अहकामात आते तो अपने कानों में उंगलियां दे लेते, ऐसे जैसे कि उनको मौत आने वाली है। तो अल्लाह तो घेरे हुए हैं काफिरीन को, ये कहा गया कि इनकार करने वाले हैं उनको अल्लाह ताला ने घेरा हुआ है। ये कादुल बरकु करीब है कि वो बिजली जो है यकतफ उचक ले, अब सारा हम नज़र उनकी, तो करीब था कि वो बिजली उनकी नज़र ही उचक ले, यानी वो अंधे ही हो जाएं। तो जब कभी भी उनको रोशनी मिलती तो वो उसमें चलना शुरू कर देते, यानी वो थोड़ा सा उसमें चल लेते, यानी जब आसान अहकाम होते तो उनको वो मान लेते, तो वो मुसलमान बन जाते, वो चलना शुरू कर देते। वह अज़लमा, जब कभी अंधेरा छाता उनके ऊपर, यानी कोई ऐसे अहकामात आते जो अहकामात उनके लिए मानने मुश्किल होते, तो वो खड़े हो जाते, वो कहते कि नहीं, ये हम नहीं चल सकते इसके साथ। तो अगर अल्लाह चाहता ला ज़ाहबा बिस्समी हुआ बसारत, उनको जो है वो समात भी उनकी ले लेता, बसारत भी उनकी ले लेता, यानी बिल्कुल उनको जो है वो अंधा गूंगा और कर देता। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने उनको छोड़ा हुआ था, उनको ढील दी हुई थी। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। तो बेशक हमें इस बात पे तो जो है वो ज़ाहिर है कोई शक की बात ही नहीं है कि अल्लाह ताला के कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं। तो वो उनको ढील दिए हुए था, तो वो ढील दिए हुए हैं आज भी इन लोगों को, जैसे हम जैसे भी हम जो लोग हैं, यानी इसमें हमारे लिए क्या है कि हम जैसे ये करते रहते हैं वही बात है कि दुनिया को क्या मुंह दिखाना है, दुनियादारी और ये वो, और हम अल्लाह ताला के अहकामात जो हैं उनको उस हद तक अहमियत देते हैं जहाँ तक हमारे लिए मानना आसान होता है। जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, जहाँ हम दुनियादारी को ऊपर रख लेते हैं कि नहीं भाई दुनियादारी जो है ना वो भी तो मुकद्दम रखनी है, फिर अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमें जो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत दे, इतनी जुर्रत दे कि हम जो है वो इस्लामी अहकामात को अच्छे तरीके से समझ भी सकें कुरान को, और कुरान के ऊपर अमल भी कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।